بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کے پاکستان پر حملے کے بعد چند اہم سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان کا فضائی دفاعی نظام انڈیا کی جانب سے آنے والے میزائلوں کو بڑی حد تک روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اور یہ کہ پاکستان انڈین فضائی حدود سے داغے گئے میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے قبل فضا میں ہی تباہ کیوں نہیں کر پایا؟ پاکستان فضائیہ کے سابق وائس ایئر مارشل اکرام اللہ بھٹی نے اس بارے میں BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ زمین سے زمین پر کم فاصلے، درمیانے فاصلے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز اور بیلسٹک میزائلوں کو روک سکے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے اپنے دفاعی نظام میں چینی ساختہ HQ-16F ڈیفنس سسٹم سمیت مختلف میزائل سسٹمز کو شامل کیا ہے، جو پاکستان کو جدید دفاعی میزائل نظام کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں، اور یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل، کروز میزائلوں اور جنگی جہازوں کے خلاف مؤثر ہے۔ تاہم اگر فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی بات کی جائے تو ایسا دفاعی نظام موجود نہیں ہے۔ سابق ایئر کموڈور عادل سلطان نے اس بارے میں BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے والا ایسا کوئی دفاعی نظام نہیں بنا، خاص کر ایسی صورتحال میں جس میں پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں اور بعض مقامات پر یہ فاصلہ محض چند میٹر کا رہ جاتا ہے۔ ایسے میں فضا سے زمین پر کیے جانے والے میزائل حملوں کو 100% روکنا یقیناً ناممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر دفاعی نظام کی صلاحیت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر بیک وقت مختلف قسم کے متعدد میزائل فضا میں مختلف سمت سے داغے جاتے ہیں تو وہ کس قسم کے میزائلوں کو روکے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ بالاکوٹ حملے کے بعد پاکستان نے متعدد جدید میزائل اور ریڈار سسٹم شامل کیے ہیں اور اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ جدید دفاعی نظام بہت حد تک مؤثر ہے، تاہم یہ ممکن نہیں کہ آپ 2500 سے زائد کلومیٹر طویل مشرقی سرحد پر کوئی ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم لگائیں جو 100% یہ ممکن بنائے کہ کوئی میزائل وہاں سے داخل نہ ہو سکے۔ عادل سلطان کے مطابق ایسا کرنے کے لیے اربوں ڈالرز درکار ہوں گے اور وہ سرحدوں کی انتہائی قربت کی وجہ سے اتنا کارآمد بھی نہیں ہوگا۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ انڈیا کے پاس بھی ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اکرام اللہ بھٹی کا کہنا تھا کہ اگر ہم 6 مئی کے شب کے واقعے کی بات کریں تو اس میں ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر انڈیا کی جانب سے یہ میزائل فضا سے زمین پر داغے گئے، اور اگر ہم فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کی بات کریں تو یہ آج کل بہت جدید ہو گئے ہیں۔ ان کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، جو ماک 3 سے ماک 9 جاتی ہے، اور اتنے تیز رفتار میزائل کو روکنے یا انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت امریکہ، روس اور چین سمیت کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فضا سے فائر کیے جانے والے میزائل کو روکنے میں ایک اور مشکل یہ بھی ہے کہ ان کا پرواز کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے اور آپ کے پاس رد عمل دینے کا وقت بہت محدود ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی پرواز کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ سابق ایئر وائس مارشل کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا کے پاس بھی یہ دفاعی صلاحیت نہیں کہ اگر پاکستان فضا سے زمین پر کوئی میزائل داغے تو وہ اسے روک پائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر گزشتہ شب کے واقعے کی بات کریں تو ایسا ہی معاملہ تھا کہ پاکستان کے پاس رد عمل کا وقت بہت محدود تھا اور یہ میزائل چند ہی لمحوں میں پاکستان میں آ گرے۔ پاکستان فضائیہ کے سابق ایئر کموڈور عادل سلطان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی دفاعی نظام ایسا نہیں جو جغرافیائی طور پر ساتھ جڑے حریف ممالک کی حملوں کو 100% تک روک سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاہم یہ نقصان کو کم کر سکتا ہے۔ ایسے نظام دفاع کے لیے حملوں کی نوعیت بھی اہم ہے۔ اگر بیک وقت فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل مختلف اطراف سے فائر کیے جاتے ہیں تو اس میں ان کی ریڈار پر نشاندہی کرنا اور فوری رد عمل دینا کچھ مشکل ہوتا ہے۔